اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی نے حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں, قاری خلیل نے ٹی وی میں یہ بھی حدیث پیش کی حضرت رکانہ کی, اس میں کہ نبی نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ وہ انہوں نے صحابی نے ایک مجلس میں دی تھی تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ یہ حدیث بیان کر دیں, لنگڑی لولی سند ہے اس حدیث کی. لنگڑی لولی سند ہے؟ ارے لنگڑی لولی سند تو آپ کے پورے فقہ حنفی کی ہے. لنگڑی لولی سند تو آپ کی ہے, آپ کے پورے مسلک کی سند لنگڑی لولی. آپ نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فتاوی پیش کرتے ہیں نا, اس کی سند بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے, سوائے چند کے, یعنی بہت کم حصے کا آپ ثبوت دے سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہو. باقی جو اتنا بڑا آپ نے کوڑا کباڑا اکٹھا کر کے رکھا فقہ حنفی کے نام پہ, وہ لولی لنگڑی ہے. نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک اس کی سند پہنچتی ہے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے. اپنا خود کا پورا مذہب لولا لنگڑا, اور آپ جو ہے اہل حدیث کے مسئلے کے بارے میں کریں, حدیث کے بارے میں کریں کہ لولی لنگڑی سند ہے اس کی. یہ مسند احمد کی سند ہے جس پہ یہ اشارہ کر رہے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے. اور اس روایت کو بتائیے خود یہ لوگ بھی مان چکے ہیں. میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ ایک جو ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ جگہ لکھ رکھا نا کہ حنفیہ نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو قوت سند کی بنا پر ترجیح دے کر تعارض رفع کیے. درس ترمذی جلد 3 صفحہ 432 میں آپ دیکھیں گے. تو اس میں جس سند کو انہوں نے کوٹ کیا یہ وہی سند ہے جو طلاق والی روایت کی ہے, جس کو یہ لولی لنگڑی سند کہتے ہیں. اس سند کو یہ کئی جگہ مان چکے ہیں, یہ علماء احناف اس کو مان چکے ہیں, بلکہ اسی سند کو دیگر اہل علم کی بات کریں تو دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتنے مشہور بڑے محدث ہیں, فتح الباری جلد 1 صفحہ 94 پہ کہتے ہیں کہ قضا وصل احمد بن حنبل وغیرہ من طریق محمد بن اسحاق عن داؤد بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس واسنادہ حسن, اس کی سند حسن. یہ امام ابن حجر رحم اللہ سیم اسی سند کو جو سند مسند احمد والی ہے اس کو حسن بول رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ لولی لنگڑی سند ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ امام دارقطنی رحم اللہ نے سند دارقطنی میں باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ وہ ثواب حدیث ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ردھا بالنکاح الاول. یہ بڑی ہی اہم چیز ہے. دیکھیں ایک مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی جوڑے نے شادی کر لیا ہے, شادی شدہ جوڑا ہے, شوہر ہے بیوی, اور دونوں کافر ہیں, مسلمان نہیں, اب دونوں اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ حدیث ہے کہ ان کا نکاح باقی رہتا, ان کو نکاح رینو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر لیے تو نئے سرے سے, بھلے چاہے تقدیم و تاخیر ہی کی نہ ہو, لیکن پھر بھی ان کو نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو حدیث آئی ہے نا, یہ اسی سند سے آئی ہے جس سند سے طلاق والی حدیث ہے, اور اس سند کو سب مانتے ہیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہیں بھائی, انہوں نے صحیحین کی بعض روایتوں میں بھی نقد کیا. اتنا بڑا علل کا ماہر وہ کہتا ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو اس سند سے آئی ہے. تو وہ جو مسند احمد کی سند ہے, امام دارقطنی جیسا اتنا بڑا ناقد ماہر علل وہ اس سند کو ٹھیک بتا رہا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اس سند کو ٹھیک بتا رہے ہیں, ان کے علماء بھی اس سند کو ٹھیک بتا رہے ہیں. اب مفتی طارق مسعود صاحب کو لولی لنگڑی سند لگ رہی ہے وہ. تو بہرحال بہت سارے ہماری طلاق والی کتاب دیکھیں گے, میں نے دسیوں اہل علم کے اقوال نقل کیے, محققین کے, محدثین کے, جنہوں نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے, اور جو کوڑ کباڑا انہوں نے لپیٹ کے رکھا ہے سند کے ساتھ وہ سب کو ہم نے کلیئر کیا ہے. آپ ہماری کتاب میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ لولی لنگڑی سند اس کو بتانا, ہم اس طرح کی بات کریں تو ہم ان کے پورے مذہب کو کہہ سکتے ہیں کہ پورا مسلک لولا لنگڑا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ یہ حدیث بیان کر دیں لنگڑی لولی سند ہے اس حدیث کی. ہاں ایک منٹ, لنگڑی لولی ہے یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ بھی ذہن میں رکھے, صحیح مسلم میں بھی ہے. تو یہ ان کی جو عادت ہے لنگڑی لولی, انہوں نے وہاں بھی یہ لنگڑی لولی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. اس لیے ہماری کتاب آپ دیکھیں احکام طلاق, تو بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے اس سند پہ جو صحیح مسلم کی سند ہے نا اس پر بہت تفصیل سے, بلکہ شاید میری پوری کتاب میں اتنی تفصیل کسی اور سند پہ نہیں ہے جتنا صحیح مسلم کی سند پر ہے. اور ان چاروں نے, ایک نہیں چاروں مسلک والوں نے مل کر صحیح مسلم کی اس سند پر جتنے بھی جو ہے کوڑ کباڑ اکٹھا کیا ہے وہ سب ساری گند ہم نے صاف کر دیا. اب ہماری کتاب پڑھیں گے تو ساری تفصیلات ہم نے رکھی. تو یہ لولی لنگڑی بول رہے ہیں, یہ تو صحیح ان کا بس چلے تو صحیح مسلم کی حدیث پر بھی ایسا بولتے ہیں, اور یہ بولتے بھی ہیں. تو بہرحال یہ تعجب کی بات نہیں ہے, یہ مسند احمد کی حدیث کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں یہ لوگ صحیح مسلم کی سند کے تعلق سے بھی کہہ چکے ہیں, جس پر امت کا اجماع ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفیظ اللہ. جزاک اللہ خیر آئی پلس کی پوری ٹیم کو.